الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم۔ لفظ شبان میں 5 حرف ہیں: شین، عین، بے، الف اور نون۔ شین سے شرف کی طرف اشارہ ہے، عین سے علو یعنی بلندی کی طرف، بے سے بر یعنی نیکی کی طرف، الف سے الفت کی طرف اور نون سے نور کی طرف اشارہ ہے۔ یہ تمام اللہ کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے اس مہینے کے تحفے ہیں۔ یہ ایسا مہینہ ہے جس میں خیر کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، برکتوں کا نزول ہوتا ہے، گناہوں کی معافی ہوتی ہے، برائیوں کی تلافی ہوتی ہے۔ چونکہ اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بکثرت درود پڑھا جاتا ہے، اسی لیے اسے درود کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے فرشتے بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجو۔ اگر درود کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو اس سے رحمت مراد ہوتی ہے، اگر فرشتوں کی طرف ہو تو شفاعت اور استغفار مراد ہوتی ہے، اور اگر اہل ایمان کی طرف ہو تو دعا اور ثنا مراد ہوتی ہے۔ درود پاک کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو اس سے اللہ کی توفیق اور گناہوں سے حفاظت مراد ہوتی ہے، اور اگر فرشتوں کی طرف ہو تو تعاون اور نصرت مراد ہوتی ہے، اور اگر مومنوں کی طرف ہو تو اتباع اور احترام کا معنی ہوتا ہے۔ یعنی درود پاک کی نسبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان رابطہ قائم رکھتے ہیں۔ فرشتوں کی طرف رقت طبع ہے اور مومنوں کی طرف سے اطاعت و محبت ہے۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ درود بھیجیں گے۔ اس لیے ہر عقل مند مومن کو چاہیے کہ وہ اس مہینے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجے اور دوسری عبادات بجا لانے میں غفلت کا مظاہرہ نہ کرے، بلکہ اس ماہ مبارک میں رمضان کے استقبال کی مکمل تیاریاں کرے، خود کو گناہوں سے پاک کر لے، توبہ استغفار کرے، ماہ شعبان المعظم میں گریہ زاری کرے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے وسیلے سے اللہ کا قرب حاصل کرے، گناہوں کی بخشش کروا لے، دل کو پاک کر لے، باطنی بیماریوں کا علاج کرو اور اس میں غفلت کا مظاہرہ نہ کرو کہ آج نہیں کل سے توبہ کر لوں گا۔ آپ یہ سوچیں کہ ابھی تو جوان ہوں، بڑھاپے میں توبہ کر لوں گا۔ عمر کے 3 ہی دن ہیں، گزشتہ روز ماضی، آج کا دن حال اور استقبال۔ ماضی گزر چکا، مستقبل امیدوں پر ہے اور حال کا عمل ہی کام آئے گا۔ ماضی عبرت ہے، حال غنیمت ہے اور استقبال خطرے سے خالی نہیں۔ اسی طرح مہینے 3 ہیں، رجب وہ تو گزر گیا، اب نہیں آئے گا۔ رمضان المبارک کا انتظار ہے، مگر علم نہیں کہ زندگی ساتھ دے یا نہ دے، اور شعبان المعظم موجود ہے۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو نصیحت فرمائی کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو: بڑھاپے سے پہلے جوانی کو، بیماری سے پہلے صحت کو، ناداری سے پہلے مالداری کو، مشغولیت سے پہلے فراغت کو، موت سے پہلے زندگی کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس شعبان المعظم میں ہمیں کثرت کے ساتھ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
تاکہ آنے والا رمضان المبارک تمام امت مصطفیٰ کے لیے اپنی خاص رحمتیں اور خاص فضل و کرم لے کر داخل ہو. آمین ثم آمین. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء.